ماں باپ اپنا جو دین ہے بچے کو سکھاتے ہیں، بچے کی تربیت دیتے ہیں، بچہ دیکھ دیکھ کر کے بڑا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں بچہ بھی یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ مجوسی ہیں بچہ مجوسی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر کرسچن ہیں تو بچہ بھی کرسچن ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ کا سیدھا اثر اولاد پر ہے ناظرین اکرام۔ یعنی یہاں پر تربیت کا ایک اصول ناظرین اکرام جان لیجئے، وہ اصول یہ ہے کہ ہم خود کیسے ہیں اس کا اثر ہماری اولاد پر ہوتا ہے، سیدھے سیدھے اثر ہوتا ہے۔ جن گھروں کے اندر ماحول، جن گھروں کے اندر والدین عقیدے صحیحہ پر نہ ہوں، شرک کرنے والے، قبر پرست، مزار پرست، اولیاء پرست، بدعتی اور شرکیہ کام کرنے والے ہوں، یا گھر فاسق فاجروں کا گھر، ناچنے گانے والے، بے حجاب، اپنے جسموں کی نمائش کرنے والے، گنڈا گردی کرنے والے، لوٹ گھسوٹ کر کے کھانے والے، مال حرام کمانے والے ہوں، اب دیکھیے ان گھروں کے اندر پلنے والی نسل کیسی ہوتی ہے، وہ بچے کیسے ہوتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ بچوں پر سیدھے سیدھے اثر ہوتا ہے۔ وہیں پر آپ دیکھیے بسا اوقات ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال کی کمی ہے، لیکن سبحان اللہ صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، اخلاق حسنہ ہیں۔ بچوں کی تربیت، اگر لڑکی ہے بچی کی تربیت کرتے ہیں وہ حجاب پر، پردے پر، اخلاق پر، بیٹے کی تربیت کرتے ہیں عبادتوں پر، مسجدوں سے تعلق جوڑتے ہیں اس کا، اللہ کے بندوں کی سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ناظرین اکرام رہن سہن کے طریقے کا بھی اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ اگر ماں باپ ہوں ایسے جو گندا لباس پہنتے ہوں، گندے رہتے ہوں، گھر ان کا گندا ہوتا ہو، تو جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی نکلتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی صرف اخلاق نہیں، صرف دین نہیں، بلکہ ماں باپ کا گھر کا سیدھا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ اگر ماں گھر گندا رکھتی ہے، لباس گندے پہنتی ہے، باپ اگر گندگی کا خیال نہیں رکھتا، طہارت اور نظافت کا خیال نہیں رکھتا، ان کی اولاد بھی ویسی ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، تاجر ہے، اگرچہ کہ ان پڑھ کیوں نہ ہو، تاجر شخص ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن آپ گھر جائیں، گھر دیکھ نہیں سکتے، آپ ان کا گھر میں بیٹھ نہیں سکتے۔ ایسا گھر جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بیٹھا نہیں جا سکتا، اس حالت میں گھر ہوتا ہے ان کا، جبکہ پیسہ بہت پیسہ ہے، بچے بھی ویسے ہی ہیں ان کے۔ وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ معمولی سی ہے، بہت تھوڑی تنخواہ ہے، لیکن پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، پاک صاف لباس پہنتا ہے، بچوں کو پاک صاف لباس پہناتا ہے، گھر پاک صاف ہے، سواری پاک صاف ہے، اور اس کا رہن سہن اچھا ہے۔ اب سوچئے ایک طرف مال زیادہ ہے لیکن رہن سہن ٹھیک نہیں، ایک طرف مال کم ہے رہن سہن ٹھیک، کیسے؟ کیونکہ اس کا بھی اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ باپ کی زبان بچے بولتے ہیں، ماں کی زبان بچیاں بولتی ہیں۔ یعنی کیسی زبان ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر ماں باپ گالیاں بکتے ہوں، بد زبانی کرتے ہوں، ان بچوں کو آپ سوچیں کہ نہیں ان کی زبان پاک ہو، گالی نہ دیں، کسی کو برا نہ کہے، ایسا کیسے ہوگا؟ کیونکہ پیر رسول کہتے ہیں بچے فطرت توحید پہ پیدا ہوتے ہیں، ہمارا کردار وہ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے بعض نے کہا کہ عربی میں شعر بھی ہے کہ اگر گھر کا ذمہ دار طبلہ بجاتا ہے اور بچے اگر طبلے کے تھاپ پر ناچتے ہیں تو پھر ماں باپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، آپ خود طبلہ بجا رہے ہیں تو اس کے ناچنے پر کیوں برا لگ رہا ہے؟ تو ناظرین اکرام بڑا اہم اصول یہ ہے کہ زندگی میں اپنے آپ کو ہم خود بہتر بنائیں، ہم جب ان کے سامنے ہوں۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر اولاد کی سچی تربیت کرنا چاہتے ہو، جس چیز سے انہیں روکتے ہو اس میں تم خود نظر نہ آؤ، جس جگہ پر جانے سے منع کرتے ہو سب سے پہلے تم کبھی اس جگہ پر نہ جاؤ، جس چیز کو تم کہتے ہو یہ صحیح نہیں سب سے پہلے تم اس سے بچنے والے بنو۔ کیوں؟ جب بچے باپ کو دیکھتے ہیں کہتے ہوئے کچھ، کرتے ہوئے کچھ دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ باپ بچوں سے کہتا ہے دیکھو ہماری عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اور خود یہ ایسا شخص ہے جو اپنی ماں کو جھڑک کر بات کرتا ہو، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو۔ بچے تو دیکھ رہے ہیں، بچے بے جان چیز تو نہیں ہے، اللہ نے سمجھ بوجھ دیا ہے ان کو، وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں ان کو داخل کیا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، کتنی لینگویجز وہ سیکھ رہے ہیں، انگریزی سیکھ رہے ہیں، اور اپنے علاقے کی زبان سیکھ رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا وہ سیکھ رہے ہیں، کتنے مادے، کتنے سبجیکٹس وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھدار مخلوق کو سمجھ رہے ہیں ساری چیزوں کو۔ ہم ایک طرف بول رہے ہیں میری عزت کرو، میری بیوی کی عزت کرو، اور اپنی ماں کو برا مت بولو، اپنی ماں کو دکھاؤ مت، اور خود آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ کا طریقہ اچھا نہیں،
آپ کا سلوک اچھا نہیں، آپ کا رہن سہن اچھا نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں مزدوروں سے اچھی طرح بات کرو، آپ خود مزدوروں کو جھڑک کر بات کرتے ہیں، غریبوں کو جھڑک کر کے بات کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں ان کی. تو ناظرین اکرام، اصول یہ ہے خود اپنی ذات کو ہم ان کے لیے بہتر اسوہ بنائیں.